امریکہ، اسرائیل اور ایران کی جنگ اور اس میں پاکستان کا کردار، یہ حقیقت ہے کہ اسرائیل کو پاکستان چبھتا ہے اور اس کا ٹارگٹ بھی حقیقت میں پاکستان ہی ہے، لیکن راستے میں رکاوٹ ایران ہے۔ یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ پاکستان نے ایران کی ہمیشہ سے مدد کی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے جو جنگ ہوئی تھی اس میں بھی پاکستان نے یقیناً مدد کی اور ایرانی عوام نے باضابطہ پاکستان کے حق میں ریلیاں نکالی اور نعرے لگائے پاکستان زندہ باد کے، بلکہ ان کے حکمرانوں نے بھی تشکر پاکستان کے میسج اور اعلانات اور ادھر ادھر یہ ساری چیزیں کہ پاکستان پیچھے کھڑا ہے۔ اس جنگ میں بھی پاکستان کا ماشاءاللہ اس حوالے سے بہت بڑا کردار ہے۔ جس حکمت عملی کے ساتھ پاکستان نے اپنا موقف اختیار کیا ہے وہ قابل تحسین اور قابل صد مبارکباد ہے، اس لیے کہ ایک طرف امریکہ ہے جو کہ پورے ورلڈ کا وہ بنا ہوا ہے، بدماش بنا ہوا ہے، سارے اس کی مرضی کے مطابق چلتے ہیں، اس کے خلاف کوئی کچھ نہیں جا سکتا۔ دوسری طرف ایران ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ایران نے پاکستان کے حوالے سے کبھی بھی کسی جنگ میں پاکستان کا ساتھ نہیں دیا۔ میں بات کر رہا ہوں خمینی انقلاب کے بعد، اس سے پہلے شاہ ایران میں دور میں 1971 میں اور 1965 وغیرہ میں تعاون کیا ہے، لیکن ایرانی انقلاب کے بعد ایران پاکستان کے ساتھ تو کھڑا نہیں ہوا، لیکن پاکستان کے خلاف ضرور کھڑا ہوا۔ ایرانی پروکسی جو پاکستان کے اندر کام کر رہی ہے مختلف شکلوں میں، خاص طور پر بلوچستان کے اندر اور اسی طرح پاڑہ چنار اور گلگت کے اندر، اور اسی طرح پاسداران انقلاب کی ذیلی تنظیم فاطمیون اور زینبیون کے ذریعے جو ملک کے حالات کو خراب کیے جا رہے ہیں، اس میں ایران کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اور پھر ایران کے کارندے جو مختلف شکلوں میں پاکستان کے اندر حالات خراب کرنے میں نمایاں کردار ادا کر رہے ہیں، اس میں بڑے بڑے نام ہیں، خاص طور پر جواد نقوی، شہنشاہ نقوی، ناصر عباس، یہ تو بڑے مشہور نام ہیں۔ اور جواد نقوی کے حوالے سے ایک پوری کتاب ہے جو بلتستان کے نوجوانوں کو اس بات پر ابھار رہا ہے کہ تم نے لبنان کے اندر جو حزب اللہ کا کردار ہے، پاکستان کے اندر تم نے وہ کردار ادا کرنا ہے، اور تم اللہ کے بھیجے ہوئے لوگ ہو، چیدہ چنیدہ ہو تم۔ اور پھر اس حوالے سے پاکستان کے اندر بد نظمی، قتل و غارت گری اور خاص طور پر علماء کے قتل میں ایرانی پروکسی کا بڑا ہاتھ ہے۔ اور یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے، یہ ایجنسیز کو بھی پتہ ہے اور اسی طرح سیاستدانوں کو بھی پتہ ہے۔ کراچی کے اندر مختلف اوقات میں جو قتل و غارت گری جس میں بڑے بڑے علماء شہید کیے گئے، اور حتیٰ کہ شیخ الاسلام مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ وحفظہ اللہ عن کل سوء ومکروہ، ان کے اوپر جو حملہ ہوا تھا، قاتلانہ حملہ، اس میں بھی یہی دہشت گرد جن کا تعلق ایران سے تھا۔ بعد میں مختلف ہمارے پولیس آفیسروں نے، آئی جی، ڈی آئی جی، ان سب نے پریس کانفرنس کی اور ان کے باضابطہ اعلان کیا کہ پڑوسی ملک کا ہاتھ ہے۔ اب وہ پڑوسی ملک کون سا ہے؟ یہی ایران ہے۔ اور لوگ پکڑے گئے جنہوں نے باضابطہ اقرار کیا ہے۔ تو بھائی مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ اس سب کے باوجود پاکستان ان کے ساتھ کھڑا ہے۔ اس میں یہاں پر میں ایک بات بتاؤں گا کہ ایران کے اندر بھی دو طاقتیں ہیں، ایک حکومت ہے اور ایک ہے پاسداران انقلاب۔ حکومت
جو اس وقت کا صدر ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہے اور تعریفیں کر رہا ہے، اور ظاہر ہے پاکستان کا کردار ایسا ہے کہ تعریف کرنے پر وہ مجبور ہے، ان کو اپنا ماضی بھی یاد ہے، جبکہ پاسداران انقلاب جن کے ذیلی تنظیمیں پروکسیز مختلف عرب ممالک میں، پاکستان میں، مختلف جگہوں میں کام کر رہی ہیں، وہ کبھی یہ نہیں چاہتی ہے کہ یہ مسلم ممالک متحد ہوں اور پاکستان مضبوط بنے، اس لیے کہ وہ خمینی ازم کے اوپر قائم ہے، اور خمینی ازم یہ تھا کہ اس پورے علاقے کو اپنے قبضے میں لے لے، اور نعوذ باللہ یہ خمینی نے اپنے وصیت نامے میں لکھا ہے کہ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کو وہ اپنے قبضے میں لے لے، اور اس کے بعد وہاں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ بہت ہی خاکم بدہن غلط بات جو اس نے لکھی ہے بدبخت نے، کہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو مدفون ان کو نکال کر باہر پھینکیں گے، اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو کے اوپر کوڑے لگائیں گے۔ اس طرح کا گندا عقیدہ ہے، اور اس پر یہ کام کر رہے ہیں۔ لبنان میں حزب اللہ کو پالا ہوا ہے، ادھر حوثیوں کو پالا ہوا ہے، ادھر کسی کو پالا ہوا ہے، زینبیون اور فاطمیون کو پالا ہوا ہے۔ تو بہرحال پاکستان کا کردار الحمدللہ بہت اچھا ہے، اور پھر ان کے ساتھ پھر بھی اس سب کے باوجود جس بڑے پن کا پاکستان مظاہرہ کر رہا ہے، موجودہ وقت میں جو کردار ادا کر رہی ہے ہمارے حکمران ادا کر رہے ہیں، ان کو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ وہ اتنی بڑی جنگ کے اندر، حالانکہ امریکہ اور اسرائیل کا تو پروگرام یہ تھا کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑائیں، اور عرب ممالک کو ایران کے ساتھ لڑائیں، ایران کو ان کے ساتھ لڑائیں، پھر اپنا اسلحہ بیچے اور دور بیٹھ کر تماشا دیکھے۔ پاکستان نے ان کا یہ خواب جو ہے چکنا چور کر دیا۔ اس وقت وہ بھی سر پکڑ کے بیٹھے ہیں کہ ہم کہاں پھنس گئے۔ بہرحال ایران کو اپنے ماضی پر نظر رکھنا چاہیے، اور پاکستان کے اس احسان کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، اور پاکستانی کردار کو میں ایک بار پھر سلام پیش کرتا ہوں۔ ان کا حکیمانہ جو موقف ہے، اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں کو آباد رکھے، اور ان کو ہمیشہ حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس حکیمانہ فیصلے کے مطابق ان کو فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا محمد، يا رب صل وسلم